مملکت سعودی عرب کی اردو نشریات ہیں۔ پیش خدمت ہے ہفتے وار پروگرام اسلام کے خلاف شکوک و شبہات، حقائق کے آئینے میں۔ ترتیب و پیشکش ڈاکٹر شعیب نگرامی۔ ہدایت کار غسان آل موئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری بنی نوع انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے آخری آسمانی کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس کو بمقابل دوسرے آسمانی صحیفوں اور کتابوں کے مقابلے میں لاریب ہونے پر فخر ہے۔ انسانیت کے لیے سراپا رحمت و برکت کی یہ کتاب تا قیامت انسانوں کی زندگی انسانوں کے درمیان انشاءاللہ موجود رہے گی، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب کائنات نے لی ہے۔ قرآن حکیم کی مصداقیت اور اس کے عالمی انسانیت دوست پیغام محبت و اخوت پر انسانیت دشمن عناصر جو رقیق اور اوچھے حملے کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کا ہم علمی حقائق و دلائل کی روشنی میں اپنے اس پروگرام میں مسلسل ابطال کرتے رہتے ہیں۔ انسانیت کی رشد و ہدایت کی اس کتاب یعنی قرآن حکیم کی ایک سورہ الکافرون ہے، جو صرف چند آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ آیات پرامن بقائے باہم اور دوسرے مذاہب کی عزت و احترام کا لافانی منشور ہیں۔ لیکن افسوس کہ دشمن انسانیت عناصر جن پر اسلام دشمنی لہر کی وجہ سے ایک سرسامی کیفیت طاری ہے، وہ آزادی رائے کے نام پر اسلامی تعلیمات و اقدار اور اسلام کے نظام عبادات پر رقیق حملے کرتے رہتے ہیں، اور اس کی زندہ مثال امریکی خاتون شیری جونز کی تازہ ترین کتاب دی جوئل آف مدینہ ہے۔ اس کتاب کا یوں تو اصل موضوع ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہے، جس کو داغدار ثابت کرنے میں شیری جونز نے اپنا زور قلم صرف کر دیا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے اسلامی عبادات کو بھی اپنا موضوع سخن بنایا۔ حج بیت اللہ اسلام کے نظام عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ ہم اپنی آج کی اس نشست میں حج کا تاریخی پس منظر پیش کرتے ہوئے یہ واضح کریں گے کہ حج صرف اسلام کی ایجاد نہیں، جیسا کہ امریکی مصنفہ کا دعویٰ ہے۔ محترم سامعین، دنیا کی کوئی قوم اور ملت ایسی نہیں جو کچھ نہ کچھ مقدس مقامات نہ رکھتی ہو، اور اس کے پیرو کسی خاص مذہبی موقع پر ایک جگہ جمع نہ ہوتے ہوں۔ ہم جب تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے قبل کی قومیں اپنے مقدس مقامات جا کر اللہ تعالیٰ یا اپنے خود ساختہ دیوی اور دیوتاؤں کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے اور نظریں مانا کرتے تھے اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 اور 67 میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ آثار قدیمہ کی دریافت اور تاریخی مقامات اور کھنڈرات کی کھدائی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ قدیم اقوام ان جگہوں کے لیے سفر تو کیا کرتی تھیں، لیکن اس دینی سفر کے قوانین اور احکام اور آداب و تعلیمات کیا تھیں، اس پر یہ کھنڈرات خاموش ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں جو معلومات فراہم ہیں ان کی حیثیت چند قیاسات اور غیر مربوط
کڑیوں سے زیادہ نہیں ہیں جن سے کوئی واضح تصور نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ یہودیت اور عیسائیت، جنہوں نے تاریخ اور علم کی روشنی کا ایک طویل زمانہ پایا ہے، بیت المقدس اور اس کے قرب و جوار کے آثار و مقامات طلوع اسلام سے قبل اور آج بھی یہودیت اور عیسائیت کے مقدس مقامات ہیں، اور ان مقامات کا حج زمانے قدیم سے رائج ہے۔ لیکن جب اس حج کا مقابلہ ہم اسلامی حج سے کرتے ہیں، جس کے احکام و آداب کا ایک ایک جز مرتب اور منضبط ہے، تو ہمیں اس کی تصویر بہت دھندلی، مبہم اور نامکمل نظر آتی ہے۔ یہودیت، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، سب سے قدیم آسمانی مذہب ہے، اور اس کی کتاب تورات میں مختلف ادوار میں جس تحریف کا شکار ہوئی، اس کی نشاندہی ہم اپنے اس پروگرام میں مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ اس میں جیوش انسائکلوپیڈیا یہودی عبادات کا اس وقت سب سے مستند ماخذ ہے۔ مذکورہ انسائکلوپیڈیا نے یہودیوں کی ایک دوسری مذہبی کتاب مشینہ کے حوالے سے یہودیوں کے بیت المقدس کے حج کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حج کو ریہ یعنی حاضری کہا جاتا ہے، اور یہ حاضری 3 تہواروں کے موقع پر ہوتی ہے، اور یہ 3 تہوار عید الحصاد، عید الفصح اور عید المزال کے نام سے موسوم تھے۔ شریعت موسوی کے بموجب اس حج میں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ چڑھاوا یعنی آفرنگ بھی لے جانا ہوتا تھا، لیکن اس پیشکش یا آفرنگ کا طریقہ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ جیوش انسائکلوپیڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹیمپل کی بربادی کے بعد جب مسلمانوں نے سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے سرکردگی میں بیت المقدس کا علاقہ فتح کیا، تو یہودیوں کو بیت المقدس اور مصر، شام اور عراق کے متبرک مقامات کی زیارت کی سہولت حاصل ہوئی۔ یہودی حج معینہ تاریخوں میں ہوتے ہیں، اور ان تاریخوں کو ایام زیارت کہا جاتا ہے، اور یہ ایام دعاؤں اور خوشیوں کے ساتھ عام یہودی تہواروں کی طرح منائے جاتے ہیں۔ ان ایام زیارت میں یہودی عام طور سے اپنے بزرگوں یا روحانی پیشواؤں کی قبروں پر جا کر ہر وہ شرکیہ کام کرتے ہیں جو خود ان کی اصلی مذہبی کتاب تورات کے منافی ہیں۔ محترم سامعین، یہودیت کے بعد دوسرا آسمانی مذہب عیسائیت ہے۔ عیسائیوں کے ہاں حج و زیارت کے بارے میں انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کا کہنا ہے کہ حج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین میں جائے پیدائش یا دوسرے مذہبی رہنماؤں کی قبروں کی زیارت کا نام ہے۔ مذکورہ انسائکلوپیڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ بیت المقدس کے بعد روم ہی وہ شہر تھا جہاں 13ویں صدی سے ارض مقدس بیت المقدس کے مقابلے میں اس کی زیارتیں بڑھ گئیں، اور ان زیارتوں نے پاپائیت کو عروج بخشا، اور بالخصوص سینٹ پال پیٹر نے کی قبروں نے تو اس کو وہ عظمت بخشی کہ یہ رومن کیتھولک عیسائیوں کا مرجع بن گیا۔ محترم سامعین، ان متبرک مقامات اور قبروں کی زیارت کو حج کا نام دے کر شرکیہ رسومات کے پیش نظر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ کہیں یہ شرکیہ رسومات توحید خالص کے علم برداروں اور دنیا کی آخری امت جس پر قیامت تک پوری انسانیت کے رہنمائی کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے، اس میں بھی نہ سرایت کر جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری آرام گاہ کو بھی ہر قسم کے شرک و بدعت اور غلو سے پاک رکھنے کا حکم دیا، اور جس کا ذکر حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میری قبر کو بت نہ بنا جس کی پرستش ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر سخت غصہ ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا دیا ہے۔ محترم سامعین، یہ دنیا کے 2 اہم آسمانی مذاہب یعنی یہودیت اور عیسائیت میں حج یا پلگرم کے طریقوں یا رسوم کی ایک اجمالی تصویر تھی۔
ان رسوم کے تناظر میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تبصرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ حج کی اصلی بنیاد ہر ملت میں موجود ہے۔ ان سب کے لیے ایک ایسے مقام کی ضرورت تھی جو اللہ رب العزت کی نشانیوں کے طور پر اپنے اسلاف کی طرف منسوب قربانیوں کی وجہ سے ان کی نظر میں متبرک ہوں، لیکن بیت اللہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی کھلی ہوئی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، جو اکثر قوموں کے روحانی مورث ہیں۔ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک غیر آباد اور ویران مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حج کے لیے پہلا گھر تعمیر کیا۔ اب اگر اس کے علاوہ کہیں اور کچھ بھی ہے تو اس میں شرک اور بدعت ہے، جس کی کوئی بھی دلیل نہیں۔ محترم سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ ہمارا ہفتے وار پروگرام اسلام کے خلاف شکوک و شبہات حقائق کے آئینے میں ڈاکٹر شعیب نگرامی سے سماعت فرما رہے تھے۔ اس پروگرام کے ہدایت کار غسان آل مویز ہیں۔